صحافت کی آزادی تو ابھی بڑی کوشچنیبل ہو گئی ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جس طرح باقی ادارے کچھ مخصوص مفادات کے تابع ہو گئے ہیں، اس طرح ہماری صحافت بھی کافی محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا، جس کو فیس بک کہتے ہیں یا پھر ایکس جو ٹویٹر کہا جاتا تھا، اس میں آپ کو اب زیادہ خبریں ملتی ہیں، زیادہ ریئل ٹائم انفارمیشن وہاں پہ مہیا ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ لیگیسی میڈیا بھی کہتا ہے، ان جو روایتی میڈیا ہے، اس کی اہمیت اس لحاظ سے اب کم ہو گئی ہے کہ کریڈیبلٹی وہ اپنی کھو چکا ہے، کیونکہ عام لوگوں میں شعور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہی کوئی اینکر یا کوئی پینلسٹ، کوئی اینالسٹ منہ کھولتا ہے، ایک دو فقرے بول دیتے ہیں، تو جو عام لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میڈیا کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے ملک میں ایک آبجیکٹیو بحث مباحثے کے لیے اور نئے آئیڈیاز کے لیے، کورس کریکشن جس کو کہتے ہیں کہ حالات کی نظام کی تصحیح کے لیے تنقیدی آراء کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت نظام پہ تنقید کو ملک پہ تنقید سے ایکویٹ کیا جا رہا ہے، اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ نظام اور اداروں پہ تنقید سے کوئی مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ریاست پاکستان پہ آپ نے تنقید شروع کر دی ہے۔ میں بطور پاکستانی سب سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ میں محب وطن ہوں، میری شناخت پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، لیکن پاکستان کے اداروں کے اندر اگر ایک بگاڑ آتا ہے، وہ ایسی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں جس سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے، جس سے عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہے، تو تنقید تو ہوگی، اور وہ جب تنقید ہوتی ہے اور اس کو اگر دبایا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ ذرائع ابلاغ یا اظہار رائے کی آزادی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ قانون کسی کے ساتھ امتیاز نہ کرے، کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ کرے، پازیٹیو یا نیگیٹو ڈسکرمنیشن۔ جو لوگ ہمارے حکمران ہیں ان کی ذہنیت بدلنی ہوگی، انہیں قانون کے احترام کی خواہش ان کے دلوں میں پیدا ہونی ہوگی۔ کوئی بھی ضابطہ، قانون، آئین اتنا برا نہیں ہوتا جتنا برے انداز میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آئین بھی تھا، قانون بھی تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 1954 سے ایک سلسلہ چلا آیا جب فوج نے مداخلت شروع کی، تو 1954، 1958 ایوب خان، پھر 1969 جنرل یحییٰ، پھر جنرل ضیاء الحق 1977 میں، اور پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف، اور اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہوا ہے ایک ہائبرڈ نظام کا کہ دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں اب فوج کی براہ راست یا بالواسطہ مداخلت ہو گئی ہے۔ تو آئین میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بالکل نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ منرل مائننگ، ٹورزم، ایگریکلچر میں چلے جائیں اور اس کے لیے سرکاری وسائل اور سرکاری مشینری استعمال کریں، آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ لیکن وہ ایک متوازی نظام حکومت ہمارے ملک میں قائم ہو گیا ہے، اور جو کہ ڈنڈے کے زور پہ اپنا کام کرواتے ہیں، اور بگاڑ معاشروں میں اسی طرح پیدا ہوتا ہے جب آپ متوازی حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں، متوازی گورننس نظام چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف باقاعدہ آپ یہ مثال لے لیں کہ ہمارا پلاننگ کمیشن موجود ہے، ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ موجود ہے، ہماری منسٹری آف کامرس موجود ہے، یہ تین بڑے ادارے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سی پیک اتھارٹی بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل آ گئی ہے، وہ ایک سپرا باڈی بن گئی ہے جو کہ آئین میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن تمام لوگ اب اس کے تابع ہیں اور SIFC کے نمائندے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ انٹینشن غلط نہیں ہے، انٹینشن یہی ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک میں پیداواریت بڑھے، اس کے ذریعے روزگار اور ملک کے، لیکن اگر SIFC کے ذریعے مثال کے طور پہ واقعی اس ملک میں کوئی زرعی، کوئی صنعتی انقلاب آتا ہے، اس کے ذریعے ریاست پاکستان کو اضافی وسائل میسر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر شخص اس کو خوش آمدید کہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک
یہ قانون سے مبرہ ایک لحاظ سے ایک باڈی بنی ہوئی ہے کہ وہ کس حد تک قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو آئین، قانون کوئی بھی خراب نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے والوں پہ انحصار ہوتا ہے کہ اس کا آیا وہ ناجائز استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جیسے بحث بہت عرصے سے چلی ہے کہ پارلیمانی نظام بہتر ہے یا صدارتی نظام بہتر ہے۔ بھئی اگر صدارتی نظام ہو جائے اور اس میں بھی چلانے والے یہی ہوں جو آج کچھ بات کرتے ہیں کل کچھ اور کرتے ہیں، اپنا ان کا کوئی موقف نہیں ہے، کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، واحد نظریہ اقتدار سے چمٹے رہنے کا ہے، تو پھر جو مرضی قانون ہو، جو مرضی آئین ہو، جو مرضی نظام ہو، ملک کے حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہوتے۔ بنیادی طور پہ جب تک حکمران ایماندار نہ ہوں، ملک سے، عوام سے مخلص نہ ہوں، تو شفافیت وغیرہ جتنے بھی گورننس کے نظام ہیں اس کے ذریعے کوئی بہتری نہیں آ سکتی، انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ یعنی اس ملک میں ہمارے بڑے بڑے حکمران گزشتہ 15 برسوں کے دوران انہوں نے یہاں سے ڈالر لے جانے کے لیے منی لانڈرنگ یہاں پہ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی کا زمانہ تھا، چاہے موجودہ زمانہ ہے۔ اس میں وہ اپنے اختیارات کا، اپنے پروٹوکول کا اکثر لوگ جو حکومتوں میں ہوتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے ذریعے اس ملک سے بے شمار منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے ایک پبلک میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان سے سالانہ کتنے 100 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یعنی وہ کیش میں لوگ یہاں سے پیسے لے جاتے ہیں بریف کیسز میں۔ ایک بریف کیس میں کوئی 5 لاکھ کے قریب ڈالر پیک ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے حکمران رہے ہیں وہ پروٹوکول کے ذریعے، باقاعدہ سرکاری پروٹوکول میں جہازوں میں سوار ہوتے ہیں، اسکیننگ میں نہیں جاتے، اور وہ پیسے یہاں سے باہر جاتے رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو لب لباب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ پہ حکمرانی کرنے والوں کا قبلہ درست نہیں ہوگا، جب تک وہ اپنا اقتدار کو، اختیار کو امانت سمجھ کے استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا نظام بھی شفاف نہیں ہوگا، اس وقت تک کرپشن میں بھی کمی نہیں ہوگی، اس وقت تک میرٹ کا بھی قتل ہوتا رہے گا، جب تک وہ صرف اپنے حلقہ نیابت کو، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر خلاف قانون کام کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، یونیورسٹی، فکرگاہ، تھنک ٹینک، یہ ان معاشروں میں اہمیت رکھتی ہیں، ان معاشروں میں کردار ادا کر سکتی ہیں جن کی بنیاد علم و دانش پہ ہو۔ ہمارے ملک میں حکمرانی، نظام حکومت کی بنیاد علم و دانش نہیں ہے، وہ لائلٹی ہے، وفاداری ہے، نعرہ بازی ہے، اپنے گروہی شخصی مفادات ہیں۔ اس کی وجہ سے جتنے مزید تھنک ٹینک ہوں یہاں پہ، ان کی جو بات ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ بے شمار تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو تجاویز دیں کہ ہمارا ٹیکسیشن نظام کس طرح ہونا چاہیے۔ پچھلے 50 سال سے لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کیونکہ اس پہ کنٹرول جو ہے وہ بابوؤں کا ہے، بیوروکریٹ کا ہے۔ بیوروکریٹ کی ایک محدود سوچ ہوتی ہے، وہ وہی کرتا ہے جو وزیر چاہتا ہے۔ وزیر یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محصولات آئیں۔ اب محصولات کی خاطر وہ بزنس کو بھی برباد کرتے ہیں، چھوٹے بزنسز کو جا کے سزا دیتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں، قدم قدم پہ وہ ادارے بھی جرمانے لگاتے ہیں جن کا براہ راست لائسنس یافتہ بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو تھنک ٹینکس میں بھی آتی رہی ہیں، خود ہم نے بھی اس میں کئی مذاکرے کروائے۔ اس طرح سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سارے تحقیق بھی کی ہے، کتابیں بھی مقالے بھی لکھے ہیں، لیکن اس کی جھلک ہمیں کبھی سرکاری پالیسی میں نظر نہیں آئی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ، ادارے اپنے اپنے مفادات کی براری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک علم و دانش ایک پاس ٹائم، یعنی ایک تفریح تو ہو سکتی ہے، حکومت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا ملک جس کا وزیر خارجہ وہ ایسا شخص ہو جس نے ایک دن کہیں دفتر میں نوکری نہ کی ہو،
بھلے وہ معلوم نہیں اس نے کیا پڑھا ہوگا برطانیہ میں، لیکن وہ براہ راست ایک ہمارے ملک کا وزیر خارجہ بن گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں علم و دانش کی کیا کوئی قدر ہے. یعنی اسی پارٹی کے ایک ہنا ربانی گھر پڑھی لکھی اس سے پہلے وزیر خارجہ بھی تھی، وہ بھی وزیر خارجہ ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ حکمران گھرانے ہیں، چاہے وہ لاہور کا ہے چاہے لاڑکانہ کا ہے، تو ان کی موجودگی میں پھر یہاں پہ علم و دانش کو ترجیحی بنیاد پہ ٹریٹ کرنا، علم و دانش ریسرچ سے استفادہ کرنا جو ہے وہ سارا کچھ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. عملی زندگی کا شعور میں نے جرمنی میں سنبھالا جب میری 24 سال کی عمر میں. تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا جو آس پاس ہم دیکھتے تھے کہ قانون کی حکمرانی کتنی ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، چاہے وہ ایک چوکیدار ہے، چاہے وہ اس ملک کا صدر ہے یا وہاں کے چانسلر. وزیر اعظم کی جگہ ٹائٹل ہوتا ہے چانسلر کا. وہ سب قانون کے مطابق چلتے ہیں، چاہے وہ سڑک پہ ہے چاہے دفتر کے اندر ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم کو 3-4 پاکستانی تھے اور اشارہ بند تھا سڑک پہ ہمارے لیے، اور ہم نے ابھی اشارہ کھلا نہیں تھا ہمارے لیے، ہم چل پڑے. تو ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ بچہ تھا چھوٹا، اور جو ہی اس نے دیکھا کہ ہم ریڈ لائٹ پہ کراس کر رہے ہیں سڑک کو، تو اس نے اتنے گھور کے دیکھا. مجھے آج بھی وہ گھوری اس کی یاد ہے، اور اس کی ریفلیکشن پھر ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھی جرمنی میں 3-4 سال کے دوران، کہ کس طرح قانون، ہر شخص وہاں پہ قانون پہ عمل پیرا ہے. ظاہر ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام فرشتے ہیں وہاں پہ، فراڈ وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جب ہر شخص قانون کے اسٹیٹیوٹ کے مطابق کام کر رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ معاشرہ ترقی نہ کر سکے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ عام لوگوں میں بھی تحفظ کا احساس نہ ہو. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قانون کی حکمرانی نہ صرف شخصی لیول پہ ضروری ہے بلکہ ریاستی لیول پہ بھی ضروری ہے. میں کئی آرٹیکلز میں پڑھ رہا تھا، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ کسی ملک میں سرمایہ کاری، کاروبار میں وسعت بھی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ریاستی ادارے قانون پہ عمل پیرا ہوں. ہمارے ہاں جس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اس طرح دوسرے ادارے ہیں وہ بھی قانون سے، آئین سے ہٹ کے جب کام کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ قانون کی حکمرانی سے متعلق اشاریہ جو ہے وہ پست ترین ہیں. یعنی ہمارا شمار اس وقت جو حالات ہیں وہ نائجیریا، سوڈان، صومالیہ، افغانستان، کچھ ان سے شاید ذرا سا بہتر ہو پاکستان، اور اس کی بنیادی وجہ ہے قانون کی حکمرانی، قانون پہ عملداری، چاہے وہ کوئی شخص ہے چاہے وہ ریاستی ادارہ ہے. خاص طور پہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ملک میں جب غیر ملکی سرمایہ کار آتا ہے وہی دیکھتا ہے کہ میٹنگز میں وزارتوں کے ساتھ ساتھ غیر وزارتی افراد بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ جب باہر سڑک پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 20 گارڈز ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر جس ملک میں آپ کا صرف ایک سفر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ 15-20 مسلح گارڈز کے بغیر نہیں کر سکتے تو اس میں پھر کاروبار آپ کیا کریں گے. پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ہماری راستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا جب ہم اپنا منافع ڈالرز کی صورت میں یہاں سے لے جانا چاہیں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ مثال کے طور پہ پاکستان میں بنا ہوا ہے، چونکہ ڈالرز نہیں تھے پاکستان کے پاس، پابندیاں لگا دیں کہ آپ پروفٹ ریپیٹریشن نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے مختصر سے یہ کہوں گا کہ قانون کی حکمرانی اور عملداری کے بغیر کسی بھی معاشرے کی معاشی، سیاسی اور اقتصادی ترقی بہت مشکل ہے.